سورہ نمل 19واں پارہ یہ نکالیے۔ سپارے کے 15 رکوع ختم ہو رہے ہیں اور 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے سال جو میرے ذمہ لگائے گئے تھے تو یہاں تک میں نے پڑھایا تھا، یہاں سے آگے اب انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے کٹے ہوئے، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف سے تعلق نہیں ہے۔ طا کو الگ پڑھا جا رہا ہے اور سین کو الگ پڑھا جا رہا ہے، جبکہ جو حروف مرکب ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہوتا ہے ان کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں حروف مقطعات۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم، سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی الف لام میم، اور اسی 16ویں پارہ کی سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد طٰ، یہ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دیا ہے یا نہیں دیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، لیکن دوسرے علماء وہ فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں، اور آیات متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے، یعنی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ حروف راز ہیں، سر بین اللہ و رسولہ۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود علوسی بھی یہی فرماتے ہیں کہ فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الاولیاء الورثہ، کہ جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، وہ بھی جانتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ فہم یعرفونہ من تلک الحضرت اللہ الا الاولیاء الورثہ، ورثہ وارث کی جمع۔ فہم یعرفونہ من تلک الحضرت، کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کو علم دیا جاتا ہے ان حروف مقطعات کا۔ وَقَدْ تَنْطِقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ، اور کبھی حروف خود اللہ کے حکم سے ایسے اولیاء سے، ایسے علماء سے خود یہ حروف کلام کرتے ہیں اور ان کو اپنا مفہوم بتاتے ہیں۔ وَقَدْ تَنْطِقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ لِمَنْ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَى، كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ لِمَنْ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَى، یعنی جیسے یہ حروف خود کلام کرتے تھے
اس ذات والا صفات کے ساتھ کہ جن کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح بیان کی. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے نا، تو حضور کی ہتھیلی میں کنکریوں نے تسبیح بیان کی. تو کنکریاں عادتاً نہیں بولتی، لیکن کنکریوں کا بولنا یہ رسول اللہ علیہ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی. اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جب یہ حروف کلام کریں گے تو اللہ کے ولیوں کی وہ کرامت ہوگی. جو آپ نے فرمایا ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اہل سنت جماعت بریلوی مسئلہ کیا ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بریلی یا بریلوی علماء یہ تو کچھ عرصہ ہوا امام احمد رضا سے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو پہلے علماء تھے نا ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یعنی اس زمانہ میں جو وہابی دیوبندی استدلال کر رہے ہیں، ان سے پہلے خارجی لوگ یہی باتیں کرتے تھے، سمجھ آ گئی نا. اور خارجی لوگ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے خارجی. پھر انہی خارجیوں کی تعلیمات ابن تیمیہ نے اپنے شاگردوں کو دیں. یہ ابن کثیر وغیرہ یہ انہی کے شاگردوں میں سے تھے. پھر یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس کی تعلیمات آج دیوبندیوں اور وہابیوں نے اختیار کی ہیں، یہ بھی انہی ابن تیمیہ اور ابن کثیر کی کتابوں کو پڑھتا اور ان کی تعلیمات سے متاثر تھا. تو اس نظریہ کے جو علماء ہیں وہ اللہ کے نبی کی شان کو کم کرنے والے، سمجھیں، وہ خارجی. پھر ابن تیمیہ وغیرہ، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور ان کے علاوہ جو دوسرے علماء تھے اسی دور کے، جیسے صحابہ کرام، تابعین، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کو واضح کرنے والے. اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا علم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دیا ہے، ان کی دلیل دیکھیے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں وہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ وہ وحی لاتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے آپ ادھر فرشتے سے وحی کے الفاظ سنتے بھی اور خود ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری فرما کے دہراتے تاکہ کوئی حرف بھول نہ جائے، کوئی حرف ساقط نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تکلیف کو یوں دور فرمایا اے محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محبوب جب فرشتہ آ کر وحی کے الفاظ آپ کو سناتا ہے تو آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، یعنی ان الفاظ کو پڑھنے کی تکلیف نہ فرمائیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ. بے شک یہ ہمارے ذمہ کرم ہے ان وحی کے الفاظ کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کرنا. انا علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں ان کو جمع کرنا کہ وہ یاد رہیں. وقرآنہ، اور آپ کی زبان پر ان کی تلاوت جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم ہے.
ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ کرم ہے کہ وحی کے وہ الفاظ جو آپ کے سینے میں جمع کریں، جو آپ کی زبان پر جاری فرمائیں، پھر ان کی تفسیر آپ کو پڑھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ان وحی کے الفاظ کی تفسیر بھی آپ کو واضح کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ جو وحی آئے گی اسی کی تفسیر آپ کو پڑھائی جائے گی۔ تو حروف مقطعات یا آیات متشابہات یہ بھی تو اسی وحی کا حصہ ہیں۔ اب پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ آپ کو تفسیر ان کی پڑھائی جائے گی، ان کی تفسیر سکھائی جائے گی، اور پھر ان متشابہات کی تفسیر نہ سکھائی جائے، نہ پڑھائی جائے، تو وعدہ خلافی ہوئی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، لہٰذا متشابہات اور حروف مقطعات کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا دی ہے۔ جی السلام علیکم۔ دیکھو علماء تو ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء ربانیین اور ایک علماء سو، ٹھیک ہاں، ہاں، جو علماء ربانیین ہیں وہ صحیح علم نافع والے اور اس پر عمل کرنے والے، ہاں، اور علماء سو علم ان کے لیے وبال ہے۔ جی تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ کتاب مبین بھی قرآن کریم ہی کو کہتے ہیں، اور اس کو کتاب مبین اس لیے فرمایا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والی اور حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ہدن و بشریٰ للمومنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ ادھر کون بول رہا ہے؟ کسی اور نے بھی پڑھانا شروع کیا ہوا ہے؟ ایک ہی آدمی ایک کلاس میں پڑھا سکتا ہے نا بیک وقت؟ جی الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے عملوں کو، فَهُمْ يَعْمَهُونَ پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، حیران ہیں، متردد ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ یہی لوگ ہیں، یعنی جو متحیر اور متردد ہیں، جن کے لیے برے عمل ان کے لیے مزین کیے گئے، ایسے لوگوں کے لیے أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہوگا، یعنی سخت عذاب ہوگا۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہوں گے، بہت گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک آپ کو قرآن دیا جاتا ہے حکیم و علیم اللہ کے پاس سے، انکا لتلقی، آپ کو دیا جاتا ہے قرآن من لدن حکیم علیم، علیم و حکیم اللہ کے پاس سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اس صورت مبارکہ میں 5 قصے بیان ہو رہے ہیں، یعنی یہ سورہ نمل میں 5 قصے بیان ہوں گے۔ ان میں پہلا قصہ یہ ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس سے پہلے اذکر فعل معذوف علماء مانتے ہیں کہ یاد کیجئے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ، اپنی بیوی کو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرمایا انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ۔ یہ بیوی کو کب فرمایا؟ واقعہ ایسے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ 30 سال تک فرعون کے گھر رہے۔ جب 30 سال تک فرعون کے گھر رہے، وہاں مصر میں ایک اسرائیلی اور ایک فرعونی قبطی، ان کی لڑائی ہوئی، تو آپ نے اس قبطی کو، وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے مارا۔ دوسرے دن پھر وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بھی اسی کی مدد کرنا تو چاہتے تھے، لیکن وہ اسرائیلی ڈرا کہ آج مجھے ڈانٹتے آ رہے۔ آپ نے فرمایا تو روز ہی لڑتا رہتا ہے کسی نہ کسی سے، تو جب آپ اس کی طرف چلے، حالانکہ چلے تھے مدد کرنے، وہ ڈر کے کہنے لگا کہ آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ کل والا مقتول انہوں نے مارا۔ تو پھر فرعون اور اس کے جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام کرنے کے لیے مشورے شروع کر دیے۔ تو ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ ہجرت کر جائیے۔ تو آپ مصر سے ہجرت کر کے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے۔ جب مدین میں گئے تو وہاں وہ واقعہ لمبا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس ان کو رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں گے، اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں، اور اگر 8 کی بجائے 10 سال آپ یعنی مزید 2 سال اور رہ جائیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا، اور 10 سال وہاں پورے کیے۔ 30 سال مصر والے تھے، 10 سال یہ تھے، 40 سال ہو گئے۔ اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبیوں کی طرف وحی آتی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال پیش کیا گیا کہ میں جاؤں مصر میں اپنی والدہ کی زیارت کروں، تو اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی راستے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو راستے میں چونکہ بیوی صاحبہ بھی ساتھ ہی تھیں اور راستہ بھول گئے، رات کا وقت آ گیا، سردی والی رات تھی، اور بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت بھی قریب تھا۔ تو آپ ایسے تشریف فرما ہے، ذرا دور آگ نظر آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لاتا ہوں، وہاں آگ نظر آ رہی ہے، کوئی وہاں آدمی ہوگا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، وہاں سے آگ لاؤں گا کہ آپ اس سے گرمی حاصل کریں گے۔ جب وہاں گئے تو وہاں حقیقت میں وہ آگ تو نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور نے ایک درخت کو روشن کیا ہوا تھا۔ جب آپ اس درخت کے قریب تشریف لے گئے
تو وہاں سے آپ کو خطاب ہوا انی انا اللہ رب العالمین، یہ حکم ہوا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ آپ نے جب اپنی بیوی صاحبہ کو فرمایا، جب وہاں حکم ہوا نا اذهب الی فرعون، تو آپ وہیں سے مصر کی طرف چل پڑے، واپس بیوی صاحبہ کی طرف نہیں گئے، بیوی صاحبہ وہیں رہیں۔ پھر ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ آپ کی بیوی صاحبہ نے کو اس قافلے والوں نے پہچان لیا، وہ مدین کا قافلہ تھا، وہ ان کو پھر واپس اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر لے گئے۔ تو ادھر پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کا حکم ہوا، پھر آپ گئے اور آپ نے جا کر اپنی بیوی صاحبہ کو پھر لیا۔ یہاں پہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے آپ کی جو بیویوں کی جو دوسری بہن تھی ان کو بھی ساتھ بھیجا تھا، تو ان کو وہ امتحان لینے کے لیے، یہ بات ہے؟ نہیں، امتحان وہ جو کہتا ہے امتحان لینے کے لیے بے وقوف۔ جس وقت وہ دونوں بچیاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ تو 2 کنویں تھے، ایک کنواں اس سے عام لوگ پانی پلاتے تھے، ایک کنویں پر بہت بھاری پتھر تھا، اور اس پتھر کو اگر بہت سارے لوگ مل کر اٹھاتے تو وہ ہٹتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہ بچیاں پیچھے اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں ایسے کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ابونا شیخ کبیر، وہ ایک بڑھاپے کی وجہ سے وہ تو بکریوں کی خدمت کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور ہم مجمع میں نہیں جاتی ہیں کیونکہ ہم ایک حیا والی اور پردہ والی خواتین ہیں۔ جب یہ لوگ بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، جو پانی بچ جائے گا اس سے ہم اپنی بکریوں کو پلا کر چلے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے اس پتھر کو ایسے پکڑا اور ہٹا دیا۔ یہ بھی حیرانگی کی بات تھی، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سفر کے تھکے ہوئے اور خورد و نوش نہ ملنے سے بھوک پیاس سے نڈھال، لیکن اتنی طاقت کہ اس پتھر کو اکیلے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، پانی نکالا، بکریوں کو پلایا۔ وہ بچیاں گئیں اپنے گھر، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ آج ہم نے ایک ایسا نوجوان دیکھا کہ جو بڑا طاقتور ہے، یعنی طاقت کا پتہ تو یہاں سے چلا کہ جو پتھر کئی لوگ اٹھا سکتے تھے مل کر، اکیلے آپ نے اٹھا دیا، اور حیات آ رہی کہ آپ نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی، ان بچیوں کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کسی اجیر کی ضرورت تھی کہ اسے رکھا جائے گھر میں کام کاج کے لیے۔ تو بچیوں نے مشورہ دیا کہ آپ جس اجیر کی تلاش میں ہیں تو بہترین اجیر وہ ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بلا لاؤ۔ وہ دونوں صاحبزادیاں آئیں نا، تو ایک وہابی مولوی تھا روپڑی، اس نے کہا کہ وہ شعیب علیہ السلام نے دونوں بچیوں کو بھیجا ایسے امتحان لینے کے لیے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑا شرم و حیا والا ہے، تو بھیجا دونوں بچیوں کو کہ ایک بچی کو بھیجیں تو پھر نہیں پتہ چلتا نہ، ایک بچی کو بھیجا، دونوں کو نہیں بھیجا، ایک کو، کہ اگر دونوں جائیں تو پھر تو 2 بچی ہوں گی تو وہ ڈرتا رہے گا، تو ایک بچی ہو اور ایک وہ ہو راستے میں۔ تو اس نے جب یہ تقریر کی تو میں نے اس کا یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ کوئی شخص بھی غیرت مند کسی نوجوان کے تقوی طہارت کو پرکھنے کے لیے اپنی بیٹی نہیں بھیج سکتا۔ میں نے کہا یہ روپڑی صاحب کو بلانے والے یہ بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی نوجوان کے تقوی طہارت کو پرکھنے کے لیے اپنی بیٹی بھیجیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اتنا آپ کی غیرت کو چیلنج کرنا، یہ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی توہین ہے۔ میں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک صاحبزادی کو کیوں بھیجا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں نے جب تعریف کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اور اللہ کا نبی جب توجہ فرماتا ہے تو علم نبوت سے وہ سب کچھ جان لیتا ہے۔ آپ نے جب توجہ فرمائی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جس شخص کی بات کر رہی ہے وہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، تو معصوم کے پاس ایک بچی جائے یا 2 جائیں کیا فرق ہے۔ تو یہ پھر میں نے دیکھا تو صاحب روح البیان نے یہی اس کی حکمت لکھی ہے
کہ ایک بچی کو اس لیے بھیجا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں کے بتانے پر جب توجہ فرمائی تو آپ کو نگاہ نبوت سے پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں۔ یہ پانی اس میں اللہ اکبر جی، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں عنقریب وہاں سے خبر لاؤں گا تمہارے پاس، او آتیکم بشہاب قبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ کا شعلہ لاؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ فلما جاءہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا، آپ کو ندا کی گئی، ان بورے کا من فی النار، کہ برکت دی گئی اللہ کریم کی طرف سے اس شخص کو جو آگ میں ہے، یعنی آگ میں ہونے سے مراد ہے ایسی جگہ میں جو آگ کے قریب ہے۔ ومن حولہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہیں، یعنی ملائکہ، اور علامہ صاحبی نے فرمایا اول عکس، یا اس کے عکس ہے، یعنی من فی النار سے مراد ملائکہ اور من حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکیزگی ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ عزیز و حکیم ہوں، عزیز عزت والا، غلبے والا، حکیم حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنے عصا کو نیچے ڈالیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزہ سے پہلے مانوس فرمایا جا رہا ہے، تاکہ فرعون کے پاس جب آپ کا عصا وہ سانپ بن جائے تو آپ اس سے پہلے مانوس ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈالو اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو۔ فلما رآہا تہتز، موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا نیچے پھینکا اور وہ سانپ بن کر حرکت کرنے لگا۔ فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس عصا کو، تہتزو، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے۔ یہ چھوٹا سانپ یہ تیز رفتاری میں، ورنہ جسامت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا سانپ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑے جسم والی چیز حرکت جو ہے وہ سست کرتی ہے، لیکن یہ جسامت بڑی ہونے کے باوجود حرکت اتنی تیز کرتا تھا جیسے چھوٹے جسم والا سانپ کرتا ہے۔ کأنہا جان ولا مدبرن، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ندائی، یا موسیٰ لا تخف، اے پیارے کلیم آپ ڈریں نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس میرے بھیجے ہوئے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم، ہاں یہ الا جو ہے نا استثناء منقطع ہے، یعنی لیکن جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد اچھائی کی، یعنی برائی سے توبہ کر لی اور اچھائی کی، فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، یہ ایک معجزہ تھا کہ عصا کا سانپ بننا۔ اس سے مانوس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے پیارے کلیم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، یعنی روشن ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، اور یہ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز
آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے